بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز و محترم ناظرین سامعین، بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ رحمت فرمایا، سبحان اللہ، تو آج پوری دنیا میں اہل اسلام جہاں بستے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے اور ما جاء بہ الرسول پر ایمان رکھنے والے، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کر آئے اس کے احکام پر ایمان لانے والے اور توفیقات خیر سے عمل صالح سے جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نوازا ہے، وہ مسلمان روزہ رمضان کی مقدس عبادت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اساس 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کی شہادت، اس کے رسول کی شہادت کے ساتھ نماز، عاقل بالغ مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز، یہ اساس دین ہے، بنیاد ہے دین کی۔ اس طرح سال میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کے روزے فرض ہیں۔ اس طرح صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اس طرح زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ 4 عبادات ہیں، اور ان عبادات کی بنیاد کلمہ توحید اور رسالت ہے کہ جس میں ایک مومن اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پاک، ختم نبوت، اس پر ایمان لاتا ہے، تو اس کو ان احکامات کا، ان سے ان احکامات پر عمل کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی جن پر اسلام کے مقدس عمارت، پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ ان ستونوں پر کھڑی ہے۔ تو ان بنیادی ستونوں میں، پلرز میں
ایک پلر جو ہے وہ روزہ رمضان ہے. سبحان اللہ. اور وہ شخص کہ جو ان عبادات سے غفلت کے اختیار کرتے ہیں تو وہ خدا تعالی جل شانہ کی رضا سے دور ہوتے ہیں. نماز سے، روزہ سے، حج سے، باوجود اس کے کہ زیادہ راہ ہو، اس کے پاس استعداد ہو اور وہ حج سے یا حرمین طیبین کی محبت سے خالی ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نفاق فرمایا. یہ منافق کی نشانی ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود اگر حرمین طیبین کے لیے اس کا دل کھنچتا نہیں حاضری کے لیے تو یہ علامت نفاق ہے. ورنہ مومن کا دل وہ جہاں جس وطن میں رہتا ہے، جتنی بھی آسانی میں رہتا ہے، جتنے بھی وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو، ایک مومن کی اصل عیش اسی وقت ہے جب وہ حرمین طیبین کی حاضری کرتا ہے اور مومن کے دل میں شوق ہوتا ہے ہر وقت کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوں. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ ایک مومن جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کی حوائج سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے، حاجتوں سے زیادہ، ضرورتوں سے زیادہ مال عطا فرمایا. دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ پاک جل وعلا اپنی اصلی ضرورت کے مال سے میں زکوٰۃ فرض نہیں فرماتا، لیکن جس کو ضرورتوں سے زیادہ دیتا ہے تو پھر ان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جو تم نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے اس میں ہم نے محروم کا، جس کو نہیں دیا اس کا حق رکھا ہے، مسکین کا حق رکھا ہے اور غریب کا حق رکھا ہے کہ وہ اس کا مال جو ہے اس کو تم زکوٰۃ اللہ کے تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرو. تو ان مقدس عبادات کا جو ایک مجموعہ ہے وہ اسلام کی بنیادیں کہلاتی ہیں اور ایک مسلمان کی عملی زندگی کے لیے اور اس کو بہتر سے بہتر مسلم بنانے کے لیے کہ وہ مسلمان ایک عملی مسلمان ہے، صرف وہ یوں نہیں کہ رسمی مسلمان ہے بلکہ عملی مسلمان ہے، اور اس کا اسلام وہ ایک خوبصورت اسلام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اچھا اسلام من حسن مر الاسلام، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضول کاموں سے مسلمان اجتناب کرتا ہے اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی بجاوری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے ان کاموں. تو ہم جس عبادت میں جو ہمارے پر سایہ فگن ہے رمضان المبارک، یہ مقدس عبادت کے ساتھ آیا، اس کے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی یاد کا ہے اور اللہ کے لیے کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کا اور استغفار کا، خدا کے ذکر کا، تلاوت قرآن کا اور نوافل کا، بندگی کا یہ مہینہ ہے. اور جیسا میں نے احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں 2 دن پہلے کہ اس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے مطابق دیا جاتا ہے اور فرض کا 70 فرائض کے مطابق دیا جاتا ہے. اس طرح نفلوں کا ثواب بھی بڑھایا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ علامت ہے، علامت ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں، یہ وہ مہینہ جو تشریف لایا ہمارے پاس، اس مہینے میں جس شخص نے طاعت کی، بندگی کی، تو گویا یہ مہینہ جنت کے دروازوں کی کنجی ہے.
اس لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ علامت ہے کہ یہ رمضان المبارک کی طاعت دراصل جنت کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. اس کے ذریعے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس علامت میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جس نے اپنی بندگی اور اپنی طاعت اور اپنا چہرہ اور اپنا دل خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ کر لیا اپنے مالک و خالق کی طرف اور دل سے حضوری اختیار کر لی، گویا اس کا یہ عمل ہی جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے. اور اس کے بندے کے لیے کہ جس شخص نے متوجہ اور رجوع اور انابت اللہ کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے بطور علامت اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے بتا دیا، جو میرا بندہ میری طرف متوجہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کی اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس میں اس بات کی علامت موجود ہے کہ جس نے خواہشات کو جکڑ لیا، خواہشات کے منہ میں جس نے لگام دے دی، رک گیا جو خواہشات، بلکہ ناجائز نہیں جائز خواہشات سے بھی رک گیا. کھانا حلال کھانا، طیب کھانا حلال ہے رب کی طرف، لیکن وہ حلال سے بھی رک گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ حلال کھانا بھی نہیں کھاتا. اسی طرح پانی پینا اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، حلال ہے اس کے لیے. کلو وشربو کا حکم ہے، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کھاؤ پیو. لیکن جب منع فرما دیا تو حلال چیزوں سے بھی رک گیا. کیوں؟ کہ رب نے ایک معین وقت کے لیے اس سے بھی رکنے کا حکم فرمایا تو رک گیا. تو صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اور سالکین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت کے راستے پر چلنے والے اللہ کے مقرب بندوں نے یہ بتایا کہ اس شخص نے شیطان کو جکڑ دیا، باندھ دیا، جس نے اپنے خواہشات کو باندھ دیا. تو اس ایک علامت یہ بھی ہے. اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اور یہاں کئی سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں. کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر بھی لوگ فسق و فجور کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف شیطان ہی کی وجہ سے فسق و فجور نہیں ہوتا. انسان کے اندر جو نفس ہے، نفس امارہ اس کا، اور اس کی مستقل جو ایک آدمی مانتا رہتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو اس کے اندر برائی کا ایک جو ہے نا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو شیطان قائد بھی ہو تو جو شخص فسق و فجور جس کے دل پر چھایا ہوا ہے، اس کے اپنا نفس جو ہے وہ بھی اس کو اس پر لگا دیتا ہے کہ وہ فسق و فجور کرتا رہتا ہے. اس لیے کبھی بھی نفس امارہ کو اہل حق، خدا کے بندے اور اللہ کی محبت والے بندے کبھی بھی اپنے آپ کو نفس امارہ کے ملک میں اور اس کی اطاعت میں نہیں دیتے، نہ ہی اس کو اپنے اوپر اتنے چھانے دیتے ہیں کہ اس کی پیروی میں وہ پھر گناہ کرتے رہیں، اس حال میں بھی کہ شیطان قید ہو پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ نے یہ حدیث پاک روایت کی. حضرت سہل بن سعد کی روایت فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ جو کثرت کے ساتھ یا محبت کے ساتھ، یعنی اس عبادت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی صائمون کو، روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے اللہ تبارک و تعالی داخلے کی اجازت فرمائے گا، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے تو روزے دار داخل ہوں گے۔ یوں نہیں کہ اگر وہ دوسری عبادات نہ کرتے ہوں تو صرف روزہ رمضان سے اس میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو روزے سے زیادہ محبت ہے، عبادات سب بجا لاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور خواہش نفس سے رکے رہنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ تو ان کو بعض کو نماز سے زیادہ محبت ہے، بعض کو صیام سے زیادہ محبت ہے، بعض کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے زیادہ محبت ہے، بعض کو حج بیت اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ تو صائمون باب الریان سے داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پاک میں روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو روزے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ان کو ملائکہ باب الریان سے آواز دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش بخت بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز دی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایسے خوش بخت بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ صدیق اس دروازے سے داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اس کی طاعت میں اس کمال پر تھے کہ ہر دروازے سے ان کو طلب کیا جائے گا، اور ان کو صائمون کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، مسلین کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، یعنی صلاۃ کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، زکوٰۃ کے دروازے سے بھی آواز آئے گی، حج والے دروازے سے بھی آواز آئے گی۔ تو ہر دروازے سے ان کو آواز آئے گی اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ روزہ رمضان اور قیام رمضان کا کیا مقام ہے، اور کس انداز سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اور رمضان المبارک کے دن کو روزہ اور رات کو قیام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت امام مسلم قشیری اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، امام ابو عیسیٰ ترمذی اور حضرت امام نسائی، حضرت سنن دارمی میں امام دارمی اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن نے یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، احتساب کے ساتھ
اللہ اکبر. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے. اللہ تعالی روزہ رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ وجہ لانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے لیے، بندگی کے لیے، طاعت کے لیے جو کھڑا ہو گیا، نفلی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، سنت تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا، قرآن کی سماعت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور احتساب کے ساتھ یعنی حضور قلب کے ساتھ اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، اپنی عملی حالت پر نظر رکھتے ہوئے، غفلتیں بھی سامنے رکھے، اپنی گناہ بھی سامنے رکھے، اپنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یا اللہ میں تو تیری بندگی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، کیوں کہ میں تو تیری نعمتوں کے جواب میں تیرا شکر بجا نہیں لا سکتا، تو میں کوئی زہد اور طاعت نہیں کر رہا، بندگی نہیں کر رہا، میں تو کوئی حق بجا نہیں لا رہا، لیکن میں تیرا ایک بندہ ہوں، گناہگار، اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور تیری بندگی، تیری حمد، تیری ثنا، تیری بڑائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، احتساب کے ساتھ میں تیرے سامنے اپنا سر نیاز تیرے سامنے جھکاتا ہوں. اس تسلیم اور احتساب کے ساتھ جو مومن بندہ رات کو قیام کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا قیام اللیل بھی اس کے لیے اس انداز سے جس نے کیا، اتنی بڑی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی زندگی میں جو سابقہ زندگی میں گناہ اس نے کیے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی بھی بخشش فرما دے. اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک وہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح سن لیلۃ القدر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس مقدس کلام کو، کتاب کو نازل کیا عزت والی رات میں. اور اے مخاطب، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی عزت والی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اپنی شان، اپنی منزلت، اپنی عظمت، اپنی قدر کی وجہ سے 1000 مہینوں سے وہ رات افضل ہے. اور اس رات، افضل رات میں جو عبادت و طاعت میں احتساب و ایمان کے ساتھ مشغول ہے، رب تعالیٰ اس کے بھی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سے پہلے جتنے ما تقدم من ذنبہ، بعض محدثین نے اس کے ساتھ قیود کا ذکر کیا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق جو اس نے کوتاہی کی ہے، بندے نے اپنے حق اسے معاف فرماتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرماتا. اور اسی طرح کچھ نے کہا کہ صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے، کبیرہ نہیں فرماتا. لیکن یہ قیود جو ہے نا، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ آخر بندہ ہے نا، تو وہ محسوس کرتا ہے ان باتوں کو کہ میں مطلقاً یہ نہ کہوں کہ وہ بخش دیتا ہے. فرمایا تو اللہ ہے، اس کی رحمت تو اس کے غضب پر بہت وسعت رکھتی ہے. جب وہ فرماتا ہے بخش دیتا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، بلکہ خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، تو پھر قیود کس بات کی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جب وہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ جب معاف کرتا ہے تو زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں. تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مغفرت فرماتا ہے، کتنی بخشش فرماتا ہے، کتنی عطا فرماتا ہے. اس پر قید کا مسئلہ یہ ہمارے بندے ہونے کی نشانی ہے. لیکن جو جس کی اس کی رحمت پر نظر ہے، مغفرت پر نظر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے،
اور فضل کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ مالک تعالیٰ چاہے تو کبیرے بھی معاف فرما دے اور صغیرے بھی معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک والصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ متفق علیہ حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام دارمی اور امام احمد بن حنبل اپنی اپنی سنن میں، جامع میں اور صحیح میں اور اپنی مسند میں ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا ہر نیک عمل 10 امثال سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک عمل کی 7 جزاؤں سے لے کر 10 جزاؤں سے لے کر 700 گنا تک رب تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، یعنی ایک تو قانون ہو گیا، رب چاہتا ہے ایک عمل کی 10 جزا 10 گنا ثواب عطا فرما دیتا ہے، عمل ایک ہے 10 گنا ثواب، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ روزے کا حال نہیں، کیوں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 700 گنا کا قانون بھی روزے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں روایت میں اجزی بہی کی بجائے انا اجزا بہی کی روایت ہے کہ جب وہ خالص میرے لیے بھوکا پیاسا اور خواہشات سے رکا ہوا ہے تو میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی میری محبت، میری معرفت، میں خود اس کی جزا ہوں کہ اس نے میرے لیے ہی ہے، میرے لیے میں ہی اس کے بندہ میری خاطر خواہشات اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ باری عز اسمہ کا فرمان کہ للصائم، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، رب تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، روحانی خوشی نصیب ہوتی، یہ وقت افطار بھی، اور جب شوال آتا ہے تو بھی ایک طاعت کے مکمل ہونے کا اطمینان جو ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے روحانی، اس کو یہ بھی مراد ہے۔ ایک تو یہ خوشی ہے، اور ایک خوشی کہ جب محبت سے روزہ رکھنے والا جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو مالک جل وعلا سے ملاقات اس کے لیے
خاص خوشی کا وقت ہے جو مالک تعالیٰ جل شانہ روزے دار کو اپنی ملاقات نصیب فرماتا ہے۔ اور اس حدیث پر میں پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں اس حصے پر، لیکن ترجمہ پھر پیش کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزہ وہ سیام و جنتن ایک ڈھال ہے، جیسے کہ لوہے کی ایک ڈھال ہوتی ہے، کسی بندے پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے وہ ڈھال کو آگے کرتا ہے تو اس پر وار کو روک سکتا ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس کو روزہ ہر قسم کی شیطان اور نفس خواہشات اس سے اس کو روکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ برائی کرے، نہ تو غیبت کرے، نہ برائی کرے، اور نہ وہ چیخے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا اس کو کوئی گالی بھی دے تو اس کے جواب نہ دے، بلکہ اسے کہہ دیتے کہ انا صائم یا انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، اور میرا روزہ مجھ کو ایسا کہنے سے یا جھگڑے کے ساتھ جواب دینے سے یا غیبت کرنے سے یا گالی دینے سے مجھے میرا روزہ روکتا ہے۔ نہ جھگڑا کرے اور نہ ہی سب و شتم کرے کسی سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ اس کو اس کا اجر کامل عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ روزے کے آداب بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے کہ بندہ ہمہ تن نیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ، جوارح کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ کامل مقام تسلیم پر ہو اور رجوع الی اللہ کرے۔ اسی لیے صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کو عوام کا روزہ کہا گیا، مسلمانوں کا، اور جو اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو ہر مناہی سے جس نے روک لیا، منہا عنہ سے جس سے روکا گیا ہے کام سے، اس نے روک لیا اپنے اعضاء کو، تو اس کا خاصوں والا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ہمیں خواص کا روزہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں، اپنے تقرب میں، اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہمارا الحاق فرمائے، ملا دے، اور ان کی صفوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ اپنا رضا کا مقام نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔